السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اور ایک سچی اور حقیقت والی کہانی کے بارے میں بات کریں گے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ مسجد نبوی کا جو پرنالہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ اسے کہتے ہیں کہ جب چھت پر بارش وغیرہ کا جو پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو نیچے گرانے کے لیے چھت پر ایک پائپ یا نالی بنائی جاتی ہے، اس کو پرنالہ کہتے ہیں، جو کہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے۔ بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کسی شخص کے گھر کا پرنالہ مسجد کے اندر آ رہا ہو تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا اور وہ توڑ دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا جو حکم دیا وہ محض اس لیے کہ اس کا پانی مسجد میں گرتا تھا، جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ توڑ دیا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ تو مسجد کی جگہ ہے، کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کی جگہ میں کسی کا پرنالہ آنا دین کے حکم کے خلاف تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پرنالہ یہاں پر کس طرح لگا تھا؟ یہ پرنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میں نے لگایا تھا، آپ اس کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں بالکل اجازت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کے لیے میرے ساتھ آئیں۔ چنانچہ اس پرنالے کی جگہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر خود جھک کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ دوبارہ لگائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دوسروں سے لگوا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر کی کیا ہمت کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو توڑ دے، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ میں رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگائیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اس کی جگہ واپس لگا دیا۔ وہ پرنالہ آج بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگا دیا ہے، اگرچہ اب اس پرنالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یادگار کے طور پر لگا دیا گیا ہے، جو آج بھی لگا ہوا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دیکھنا چاہیے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر اللہ رسول کی مرضی پر چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔